Watchman's Voice MH, a voice of warning, hope, and truth. यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मून हमीद। अजीजों, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, यहूदा इस्करियोती ने खुदावंद यीशु मसीह से बेवफाई क्यों की, तो मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग यही समझते होंगे कि हाँ, मुझे इस सवाल का जवाब मालूम है। यहूदा इस्करियोती ने खुदावंद यीशु मसीह से पैसों के लिए बेवफाई की। लेकिन अजीजों, ये बात दुरुस्त है मगर पूरी हकीकत नहीं। अगर हम यहीं पर रुक जाएं तो हम उस गहरे इंतबाह को, हम उस गहरे सबक को नहीं समझ पाते जो कलाम मुकद्दस हमें देना चाहता है। यहूदा को समझने के लिए हमें उसकी ज़िंदगी पर गौर करना होगा और सहीफा की यानी बाइबल की तारीख में जाना होगा। ज़रा सोचें, रात यरूशलेम पर उतर रही थी और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, गोया आसमान खुद सांस रोके खड़ा हो। उसी मुकद्दस शहर की तारीकी में एक ऐसा फैसला मोहर हो रहा था जिसकी बाज़गश्त सदियों तक सुनाई देगी। 12 शागिर्दों में से एक यहूदा इस्करियोती खामोशी से अपने उस्ताद की सोहबत से निकल गया। उसके कदम दुआ की तरफ नहीं बल्कि साजिश की तरफ उठ रहे थे। और यहूदा सरदार काहिनों के पास जाकर वो सवाल करता है जो आज भी रूह को लर्जा देता है, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करूं तो मुझे क्या दोगे? चांदी के 30 सिक्के, वो सर्द और बेजान धात। वो बेजान धात खुदा के बेटे की कीमत ठहरे। और उस लम्हे लालच ने अब्दियत को छुआ और यहूदा के दिल ने अपने मालिक का इंतखाब कर लिया, यानी पैसे का। वो दिल जो शागिर्दी के लिए बुलाया गया था वो तारीकी के हवाले हो गया। उस वक्त से यहूदा मौका ढूंढने लगा, दिफा के लिए नहीं, वफादारी के लिए नहीं, बल्कि गद्दारी के लिए। बाद में उसी रात बागे गतसमनी में जैतून के दरख्तों के नीचे यीशु मसीह बाप की मर्जी के आगे सर झुकाए खड़े थे। इंसानियत के गुनाहों का बोझ उन पर था मगर उनका दिल मुतज़लज़ल ना हुआ। फिर कदमों की चाप सुनाई दी, मशलों की रोशनी ने तारीकी को चीर दिया और तलवारों की धात की सरगोशी फिजा में गूंजी। रास्ता दिखाने वाला कौन था? यहूदा इस्करियोती। लेकिन अजीज़ों, किताब मुकद्दस हम पर यह यहाँ करती है कि अंजील मुकद्दस में या यहूदा इस्करियोती अंजील की कहानी में अचानक से जाहिर नहीं हुआ, एकदम से नहीं आया, बल्कि उसकी बेवफाई एक ऐसे नमूने का हिस्सा है जो पहले ही सहीफा में मौजूद था। जी हाँ, उसकी बेवफाई के बारे में पहले ही कहा जा चुका था। और दाऊद नबी लिखता है ज़बूर 41 उसकी 9 आयत में लिखा है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। अजीजों, ये अल्फाज दाऊद बादशाह के लिए नहीं थे और दाऊद बादशाह ने खुद अपने लिए नहीं लिखे। जानते हैं क्यों? अगर हम उसके दोस्तों की बात करें तो दाऊद का दोस्त यूनतन था और यूनतन तो उससे हमेशा वफादार था। यूनतन ने कभी भी उसके साथ बेवफाई नहीं की। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें यहूदा इस्करियोती पर मंतबक किया। अगर आपको याद हो तो आखिरी फसा के मौका पर खाने की मेज पर बैठे हुए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 13 बाब उसकी 18 आयत में देखते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। अजीज़ों, तारीख गवाह है कि बेवफाई हमेशा बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर से आई है। और यहूदा इस्करियोती ने इसी दुख भरे सिलसिले को आगे बढ़ाया, इसी दुख भरे सिलसिले को मुकम्मल किया। ना सिर्फ इस दुख भरे सिलसिले को बल्कि कलाम मुकद्दस की हकीकत को, यानी वो पेशन गोई जो यहूदा के लिए कई 100 साल पहले की जा चुकी थी,
کہ جو میری روٹی کھاتا ہے، جو میرے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اس نے مجھ پر لات اٹھائی ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کو چاندی کے 30 سکے دیے گئے۔ عزیزو، یہ 30 سکے محض اتفاق نہیں تھا، یہ کسی خاص چیز کی علامت تھی۔ جانتے ہیں کس چیز کی؟ غلام کی زندگی کی۔ اگر ہم موسیٰ کی شریعت کے مطابق دیکھیں تو ہمیں وہاں پر ملتا ہے کہ موسیٰ کی شریعت میں چاندی کے 30 سکے کا مطلب ایک غلام کی موت کی قیمت سمجھے جاتے ہیں، ایک غلام کی موت کی قیمت ہے۔ دیکھیے میرے ساتھ لکھا ہے، اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو 30 مسکال روپے دے اور بیل سنسار کیا جائے۔ اگر کوئی غلام، اگر کوئی نوکر مرتا تھا تو اس کی جو قیمت ہے، جس کے بیل نے اس انسان کو مارا یا جس نے اس کو مارا ہے، وہ اس کے بدلے میں کیا دے گا جی؟ 30 مسکال روپے، 30 سکے۔ اور جب یہودا نے یہ رقم قبول کی تو عزیزو، وہ دانستہ یا نادانستہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ یسوع مسیح ایک غلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور یہی اس سودے کی اصل توہین تھی۔ عزیزو، اصل موڑ تو یہ تھا کہ بہت سے یہودی مسیحا کی مشیاخ کی تلاش میں تھے۔ یہودی لوگ ایسے مسیحا کو چاہتے تھے، وہ ایسے مسیح کے منتظر تھے جو رومی حکومت کا خاتمہ کرے، سیاسی اقتدار کو بحال کرے، داؤد بادشاہ کی طرح حکومت کرے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کچھ مختلف راستہ دکھایا، اور وہ راستہ کیا تھا؟ وہ راستہ تھا دکھ اٹھانے کا، وہ راستہ تھا خدمت کرنے کا، وہ راستہ تھا اپنی صلیب آپ اٹھانے کا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح یہودا کے تصور کے مطابق ایک ایسا مسیح نہ بنا تو یہودا مایوس ہوا، پھر دل میں تلخی بھر گئی۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا نے خدا پر ایمان رکھنا ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے خدا کے طریقہ کار پر بھی بھروسہ رکھنا چھوڑ دیا۔ یہودا نے خدا کے اس طریقے پر بھروسہ رکھنا چھوڑ دیا کہ مسیح کا طریقہ کار یہ ہے۔ مسیح لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ صلح کروانے کے لیے آیا، وہ محبت کے لیے آیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے خود دوران خدمت کہا تھا کہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے نہیں کہ الزام لگاؤں۔ عزیزو، انجیل مقدس یہاں پر ہمیں بہت گہری بات سکھاتی ہے۔ جب ہم یوحنا 13 باب اس کی 2 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، لکھا ہے، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت۔ ابھی 13 باب کی 2 آیت ہے، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے کیا کیا ہے؟ شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد اسی باب میں ہم 27 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا، پس یسوع نے اسے کہا، جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ عزیزو، یہ ترتیب بہت اہم ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے سمجھوتے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لالچ، مکر اور گناہ، اور جب لالچ کو درست نہ کیا جائے، جب لالچ کو درست نہ کیا گیا، دل کی ناراضگی چھپائی گئی، اس کے بعد برائی نے پورا قبضہ کر لیا۔ اور برائی اکثر خاموشی سے شروع ہوتی ہے، دل کی ناراضگی سے شروع ہوتی ہے، لیکن عزیزو، ہمیں ضرور ہے کہ اسی وقت ان باتوں کو، ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اور خاص بات تو یہ کہ کوئی بھی خداوند یسوع مسیح کی نشاندہی کر سکتا تھا کہ یسوع مسیح کون ہے، مگر یہودا نے بوسہ دینے کو چنا۔ کہتا ہے، جسے میں بوسہ دوں وہی ہے۔ عزیزو، بوسہ جو محبت، وفاداری اور عقیدت کی علامت تھا، خیانت کا ہتھیار بن گیا۔ یہودا آگے بڑھا، سلام ربی، اور اس نے اسے بوسہ دیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ اے یہودا، کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ ثانیہ یہ نہیں تھا کہ یہودا اسکریوتی نے یسوع مسیح کا کھلے عام انکار کیا، بلکہ دکھ اس بات کا تھا
کہ اس نے محبت ظاہر کر کے بے وفائی کی، اور پھر سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا، شاگرد بکھر گئے، اور یہودا جو دنیا کے نور کو تاریکی کے حوالے کر چکا تھا اپنے انتخاب کے انجام کے سامنے کھڑا تھا۔ بعد میں یہودا کو شدید پچھتاوا ہوا۔ متی 27 باب اس کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی اس بات کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے ایک بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ لیکن فریسیوں نے کہا اب ہمیں کیا، تو جان۔ عزیزو، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس واپس آنے کی بجائے مایوسی میں ڈوب گیا، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس واپس آنے کی بجائے شرمندگی میں ڈوب گیا۔ پطرس رسول کو ہم دیکھتے ہیں، اس نے بھی گناہ کیا، وہ بھی گنہگار تھا، لیکن کیا وہ مایوسی میں ڈوبا؟ ہرگز نہیں۔ وہ رویا، وہ واپس لوٹا، اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ مگر یہودا گناہ پر تو یقین رکھتا تھا، مگر معافی پر پورا اعتقاد نہ رکھ سکا۔ وہ یسوع مسیح کے پاس واپس نہ آیا، اس نے یسوع مسیح سے معافی نہیں مانگی، بلکہ ایک غلط راہ پر چلا گیا اور اپنے آپ کو قتل کر دیا، پھانسی دے دی۔ عزیزو، یہودا صرف تاریخ کا ایک کردار نہیں، وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ وہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلیں، خدمت کریں اور اس کی سنتے بھی رہیں، یہاں تک کہ سچ سنتے رہیں، مگر پھر بھی مکمل اطاعت سے انکار کریں۔ اور یہاں پر سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ مسیح سے نفرت کرنا، سب سے بڑا خطرہ یہ کہ ایسا مسیح چاہنا جو ہماری خواہشات کے مطابق ہو۔ یہودا نے خداوند یسوع مسیح سے صرف پیسوں کی خاطر بے وفائی نہیں کی، اس نے اس لیے بے وفائی کی کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس مسیح جیسے نہ تھے جو وہ چاہتا تھا۔ اور یہی آزمائش ہماری زندگیوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہماری روش یہودا کی طرح تو نہیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ Stay rooted in the Word of God. Subscribe, like and share. Watchman's Voice, MH.